اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کچھ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ چوتھے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور ایک سمندر تھا جسے میڈیٹیرین سی بولتے ہیں، میڈیٹیرین سی۔ اور اس کو بحیرہ عرب بھی بحیرہ روم، سوری، بحیرہ روم اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بحیرہ روم ہے۔ اس کے تین طرف جو ہے یورپ ہے، افریقہ ہے اور ایشیا، تین کانٹیننٹس ہیں اس کے تین طرف۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو اس کے یورپ کے جو بنتے ہیں، جو کوسٹل ہے، ان کی جو بندرگاہیں ہیں یا کوسٹل لائنز ہیں، وہ 6 ممالک جو ہے وہ اس کے کنارے پہ واقع ہیں۔ اسی طرح ایشیا کے جو ہے وہ 4 ممالک ہیں، اور افریقہ کے جو ہیں وہ 5 ہیں، جو کہ جن کی جو کنارے ہیں وہ سمندر میں ہوتے ہیں، جس طرح کہ کراچی کا جو ہے وہ سمندر سے اس کا کنارہ ملتا ہے۔ اب ٹرکی جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے، یہاں پہ جو ٹرکی کی ہے باؤنڈری، ٹرکی کو جو ٹرانس کانٹیننٹل بھی ملک کہتے ہیں، کیونکہ اس کا کچھ علاقہ جو ہے وہ یورپ میں ہے، کچھ علاقہ جو ہے وہ ایشیا میں ہے۔ تو یہ وہ سمندر ہے بحیرہ روم، جہاں پر کہ سیلاب آیا تھا، اور یہ سیلاب پورے اس علاقے میں جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اس میں سیلاب آیا، اور یہ پورا پانی ان کی قوم کو اس نے غرق کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور اس کشتی کے بعد جو ہے وہ انہوں نے میں 8 جو 80 ہیں، اب یہ دوسری والی ویڈیو میں آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ پہلے ان کا کچھ جو فیملی ٹری ہے وہ اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ حضرت اما ابا ہیں۔ ان کی جو بچے پیدا ہوئے وہ قابیل تھے، جو کہ وہ کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حابیل جو ہے وہ چراوا تھے، اور شیس علیہ السلام جو کہ دوسرے نبی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آئے۔ پہلے حضرت آدم تھے، اس کے بعد حضرت شیس۔ تو حضرت شیس، حابیل کی ڈیتھ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اللہ تعالیٰ 5 سال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح۔ حضرت ادریس کو جو ہے وہ حضرت نوح کے پردادا بھی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ حضرت نوح کے پردادا ہیں۔ اچھا، اب حضرت نوح کی قوم سے حضرت نوح کی جو ہے نا وہ شادی ہوئی تھی نامہ، ایک ان کی وائف ہے ان کی تھی، ان کا نام نامہ تھا، جو کہ قابیل کی قوم سے تھی۔ یہ نامہ اور یہ والے جو ان کے بچے، ان کے بیٹے پیدا ہوئے، جو کہ 4 تھے ان کے بیٹے تھے حضرت نوح کے، سام، حام، یافس اور یام۔ اب یام جو ہے نا، وہ یام اور ان کی بیوی یہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، تو ان کا بیٹا جو ایک بیٹا ہے اور ایک نامہ جو ہے ان کی وائف، اور ان کا یہ والا بیٹا یام، یہ غرق ہو گئے تھے جب بحیرہ روم میں طوفان آیا تھا۔ لیکن جو 3 بچے تھے، ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، یہ ان کی نسل سے باقی آپ دیکھیں نیگروز ہیں، اور چائنیز ہیں، ہم لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ کمپلیکشن جو ہے وہ گندمنی کمپلیکشن ہوتا ہے ہم لوگوں کا، اور ایک انگریز ہیں جو کہ بالکل وائٹ کلر کے، آپ نے دیکھے ہوں گے ان کی جو ان کی ہے وہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے اسکن۔ اچھا، اب دوسری والی ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ہام، جو ہام ہے وہ نیگروز، آج کل جو آپ نے نیگروز دیکھے ہوں گے وہ ہام کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شام ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ سام کی نسل سے ہیں، سام، ٹھیک ہے، سام۔ ہم لوگ جو ہے ہمارا کلر اس قسم کا ہے، نہ بہت زیادہ وائٹ ہے نہ بہت زیادہ بالکل بلیک ہے، ہم لوگ یہ ہیں، تو ہم سام کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہام جو ہے وہ نیگروز ہیں، ہام کی نسل سے کون ہے؟ نیگروز۔ اور یہ ہیں یافس، یافس جو تھے نا وہ انگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انگریز جو آپ نے دیکھتے ہیں جو بالکل وائٹ کلر کے نا، وہ یافس کی نسل سے ہیں۔ تو ہم لوگ کس کے ہیں؟ ہم لوگ سام کی نسل سے ہیں ہم لوگ۔
تو اس طرح اللہ نے ان تین بیٹوں کے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل آگے بڑھائی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ، ہم لوگ ان سام کی نسل سے ہیں. ہم سام، یہ شام کر کے لکھا ہوا ہے SHEM، لیکن اس کو ہم پروناؤنس کریں گے سام. ٹھیک ہے، یہ حام ہے، اور یہ یافس، یہ جیفت لکھا ہوا ہے لیکن یہ یافس، یافس. ٹھیک ہے، صحیح ورڈ ہے اس کا یافس. یہ الف فے اور سین، سے فے اور سے یافس. تو یہ انگریز. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل جو ہے وہ آگے اس کو بڑھایا، ان کی نسل کو. اب آپ ذرا دیکھیں یہ والی ویڈیو بھی، آپ آگے دیکھیں کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے یہ دیکھیں نیگروز جو ہے نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی بدعا دی تھی، تو ان کو یہ جو ہے حام جو ہے ان کو بدعا دی تھی، تو حام کے جو ہے نا رنگ کالا ہو گیا. ویسے ہی کہتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. حام کا، تو حام کا رنگ کالا ہو گیا. اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کلر ہے ہم لوگوں کا، گندمنی کلر ہے. تو یہ کلر ہم لوگوں کا ہے. یہ سام، ہم سام کی نسل سے ہیں، سام. تو ہم لوگوں کا کلر جو ہے وہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو، اور جو ہے انگریز جو ہے وہ کیا، یافس. اب انگریز جو ہیں بالکل گورے ہیں، تو یافس کی نسل سے، یافس کیونکہ گورے تھے تو ان کی نسل سے یہ جو ہے وہ انگریز پیدا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تینوں بیٹوں کے اس سے جو ہے وہ آگے نسل چڑھائی. اب اگر میں آپ کو دوسری ان کی ویڈیو دکھاؤں. علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی، لیکن درمیان میں ایک جملہ معترضہ. یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں. یہ ساری جو گفت و شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے گھڑ لی ہے؟ آپ کو کوئی فکشن ہے، کوئی سٹوری ہے، کیا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تھوڑی گفتگو تو کہہ دیجیے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں پالے یا اجرا میں، تو پھر یہ میرا جرم ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا. مانا بری مما تملکون. ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو، تو میں اس سے بری ہوں. وہی الا نوح، اور وہی کر دیا گیا نوح کی جانب، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لائے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غم میں. فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا. اور اب آپ کشتی تیار کیجیے، کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے انسٹرکشنز کے مطابق وہ وحی ہے. معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر یعنی اسٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے، اور کہ اس طرح کرو، اتنی لمبی بناؤ، ایسی کپڑی دھو، ایسی لکڑیاں تیار کرو. بأعیننا ووحینا، ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق، وحی کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتہ دار ہے. اب جو بھی ظالم ہے اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے. انہم مغرقون، اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں. ویصنع الفلک. اب وہ نقشہ دیکھیے آپ چشم تصور سے. خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر میں ہے ہی نہیں، اور وہ کشتی بنا رہے ہیں. ویصنع الفلک، اور وہ بنا رہے کشتی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ معلوم ہوتا اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ شاید بات بنا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اب تو معلوم ہوتا بالکل ہی مت ماری. اب کوئی جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں رہی. تو وہ ہنستے تھے. سخروا منه قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. فسوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ. تو تم قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جن پر کہ عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا. ویحیل علیہ عذاب مقیم، اور ان پر اترے گا وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے اور دائم ہے. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تنور.
اب یہ جو ہے جہاں تک تو اس کا جیوگرافیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے ضمن میں ایچ جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. کہنا یہ ہے کہ میڈیٹرینین کا جو کی سطح تھی وہ بہت بلند تھی، اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا، تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے. جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں، لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے. اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سوراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سوراخ ہو جائے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں تربیلا ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو جو تباہی آئے گی اس کا آپ زیادہ کر لیجیے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میڈیٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ دکھتا ہے پانی کا، اور پھر سمندر آیا، اور وہ سمندر میں پورے مڈل ایسٹ کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا. یہ ہے ان کی تعبیر. اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں. وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا، اور اس کی یہ توجہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سوراخ جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض اوقات صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سوراخ ہوتے ہیں. نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کو چوہوں نے کوئی سوراخ کیا ہوتا ہے، اس میں سے پانی بہنا شروع ہوا ہوتا ہے ٹوٹ گئی. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تندور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلتا ہو. پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے، اور آسمان سے بھی پانی برسا. تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا، اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سیلاب آیا جس سے کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر، اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا چکی. اللہ عالم. ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی. ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض اوقات تو کشتی نما چیز دیکھی ہو. یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جو جہاں پر ترکی کی سرحد ملتی ہے روس کے ساتھ، تو وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر پھر یہ ترکی ہے، اوپر روس کا علاقہ جو ہے. تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے، چڑھ نہیں سکتے. روس کی طرف سے راستہ ہے، اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے تو بہت بڑی کشتی قسم کی شے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی. اور قرآن مجید جو کہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے، اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے. وفارت تنور حتی اذا جاء امرنا، وفارت تنور جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش بھرا تنور ہے، بہت بڑا تنور. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، واہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ، سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کہ جن کے بارے میں پہلے حکم گزرا. یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام، 30 بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان، شام، شام اور یافس. شام تو اولاد ہم نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم بھی شامی ہے، اور یہ قوم عاد بھی شامی، قوم سمود بھی شامی. یہ سیمیٹک نیشن کا نام. لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، اور حضرت یافس کی اولاد جو اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہے. یہ جو نیچے کی طرف اترے ہیں یہ حضرت شام کے. چوتھا بیٹا ان کا تھا. تو یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سارا. آپ اپنی اولادوں کو نافرمانی سے بچائیں، کیونکہ ان کو اچھے طریقے سے فرینڈلی ان کو سمجھایا کریں. کیونکہ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھا بیٹا ہے یام جس کا نام تھا، اگر یام بھی ان کی بات مان لیتا تو وہ آج اس سمندر میں غرق نہ ہوتا، اور ان کی جو ہے وائف بھی جو کہ نامہ نام تھا اور وہ قابیل کی نسل سے تھی. ظاہر ہے قابیل کی نسل کے جو بھی لوگ ہیں آج تک، وہ جو کہ دنیا میں اب تک بھی جو کہ کرائمز وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب قابیل کی نسل کے لوگ ہیں جو کہ دنیا میں گناہ کر رہے ہیں، کرائم کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ قابیل سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک جاری رہے گا.
تو काबिल के जितने भी लोग हैं वो दोषी हैं। तो हमें अपने औलादों को नसीहत करनी चाहिए कि वो वालिदैन की और बड़े लोग जो बुजुर्ग हैं उनकी नाफरमानी ना करें। तो ये है वीडियो, अच्छा सा कमेंट करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इनसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसको आजकल के हमारे जो हालात हैं दुनिया के उससे भी कंपैरिजन करेंगे कि हमें उनके लिहाज से हमें आजकल अपनी औलादों के साथ तो हमें अपने हमारी ज़िंदगियों में हमें क्या चेंजेस लेकर आनी चाहिए। अच्छे सा कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लोगों को कमेंट मेरी वीडियो भेजें, और उनसे कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स, लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो कमेंट ज़रूर करें।